اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ او ٹی ایس کے تھرو کوئی بھی جاب جو اناؤنس ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، اس میں ہم نے کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ تو اس میں ابھی واپ ڈم جابز اناؤنس ہوئی ہیں، میں جناب او ٹی ایس کے پلیٹ فارم سے اناؤنس ہوئی ہیں، تو میں اس میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا۔ اپلائی کرنے سے پہلے چند چیزیں جو ہیں وہ جان لینا ضروری ہیں۔ تو وہ یہ ہیں کہ جناب اب واپ ڈم میں جو جابز آئی ہیں او ٹی ایس کے تھرو، ان میں یہ چیزیں اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹ جو ہیں سافٹ میں ہارڈ میں آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، تاکہ آپ وہاں سے انفارمیشن دیکھ کے آپ اپنے آن لائن اپلیکیشن فارم میں پٹ کر سکیں۔ فوٹو جو ہے وہ آپ کا اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، 35 ملی میٹر ہاریزونٹل اس کی ڈائمنشن ہے، اور 45 اس کی ورٹیکل ڈائمنشن ہونی چاہیے۔ فوٹو کا جو سائز ہے وہ جناب 100 KB سے کم ہونا چاہیے۔ فارمیٹ آف فوٹو جو ہے وہ کون سا، جے پی جی، جے پی ای جی یا پی این جی، ان میں سے کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ فائنل سبمیشن کے بعد آپ کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے۔ اب فوٹو جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ کیسے کرنا ہے اور اس کی ڈائمنشن کس طرح سیٹ کرنی ہے، میں نے اس کی ایک الگ سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو وہ آپ نے وہاں سے جا کے وہ ساری انفارمیشن دیکھ لینی ہے۔ آئیے اب ہم جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلائی کرتے ہیں اور وہاں سے سیکھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ آنا ہے۔ گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے او ٹی ایس یا اوپن ٹیسٹنگ سروس، پورا لکھ لیں۔ او ٹی ایس ہوم اوپن ہو گیا ہے، اسے کلک کروں گا میں۔ اسے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ویب سائٹ جو ہے اوپن ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد ہم کہ جناب پروجیکٹس، اس کو ہم کلک کریں گے۔ پروجیکٹس کو کلک کرنے کے بعد ہم نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے، نیچے آنا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیں واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جابس، اس میں نے اپلائی کرنا ہے، تو میں نے یہ کلک کر دی۔ انسٹرکشنز آپ نے پڑھ لینی، اس پہ کلک کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھنا ضروری ہے۔ انسٹرکشن میں بتایا ہوا ہے کہ فیس کا آن لائن کس طرح پے کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں بتائی ہوئی ہیں، تو وہ جناب آپ نے وہاں سے دیکھ لینی ہے۔ اور آن لائن فیس کا میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر، اس کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں، تو ویو اس پہ میں نے کلک کر دیا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس دیکھیں یہ دو قسم کی چیزیں آ جائیں گی۔ ایک یہ ہے لاگ ان ہیئر، اگر آپ نے پہلے کبھی او ٹی ایس کے پلیٹ فارم سے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو اسی وقت آپ کا اکاؤنٹ بن گیا تھا، تو آپ نے جسٹ یہاں پہ کلک ہیئر ٹو لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کو کلک کریں گے آپ کے پاس یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا، وہ آپ نے پٹ کرنے ہیں، اور جناب آپ یہاں سے پروسیڈ کر دیں گے۔ اور اگر آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں او ٹی ایس کے پلیٹ فارم سے، تو اپلائی آن لائن رجسٹریشن فارم، یہ یہاں سے پہ کلک کریں گے۔ ایڈ دیکھنا ہے تو آپ نے ویو ایڈ پہ کلک کر دیں گے۔ اب میں نے جناب اپلائی کرنا ہے، تو میں اس پہ رجسٹریشن فارم پہ کلک کروں گا۔ میں فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں، تو یہ نیو رجسٹریشن فارم یہ ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آپ نے اپنا نیم پٹ کرنا ہے، موبائل نمبر پٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ جناب CNIC نمبر پٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے۔ تو میں اس چیزوں کو فل اپ کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اسے کلوز پہ کلک کر دیں گے۔ تو جیسے ہی ہم نے جناب وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا، کریٹ کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمارے پاس یہ والا میسج ڈسپلے ہو جائے گا، جس میں ہم نے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا، پلیز سائن ان۔ تو میں یہاں پہ اپنا شناختی کارڈ پٹ کروں گا، پاسورڈ جو ہے میں نے وہ آلریڈی پٹ کیا ہوا ہے، اور یہاں لاگ ان پہ میں کلک کر دوں گا۔ تو جیسے ہی میں نے جناب وہاں پہ کلک کیا، سائن ان کیا، سائن ان کرنے کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے یہ میسج ڈسپلے ہو جائے گا۔ اوپر جو ہے وہ نیم جو ہے اور جس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا وہ ہمارے پاس شو ہو رہی ہوں گی، وہ میں نے ہائڈ کی ہوئی ہیں۔ تو یہاں آپ نے اپنا فادر نیم پٹ کرنا ہے، ڈومیسائل، اور ڈومیسائل کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے، ڈیٹ آف برتھ آپ اپنی سلیکٹ کر لینی ہے، اور ڈسیبلٹی جو بھی ہے آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ ای میل ایڈریس جو آپ نے پٹ کیا ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ آرمڈ فورسز سے آپ کا تعلق ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا نہیں، اور ڈیزیز سول سرونٹ، اس کیٹیگری سے تو آپ کا تعلق نہیں ہے۔ جینڈر سلیکٹ کرنا ہے آپ نے، اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے، میریٹل سٹیٹس کیا ہے، اور کنٹری کس سے تعلق ہے، اور شیڈیولڈ یہ جناب بدھسٹ وغیرہ ان میں سے تو آپ بلانگ نہیں کرتے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ہم یہاں یس، ہر چیز میں یس کریں گے، اگر اس کیٹیگری میں اگر کسی میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے تو ہم اسے نو۔ تو یہ رجسٹرڈ ود PC نمبر، یس یا نو، PC نمبر آپ نے پٹ کرنا ہے، اس کے ویلیڈیٹی ڈیٹ ڈالنی ہے، اور امپلائی
چلڈرن، یہ ان کے لیے جو چلڈرن کوٹا کے اگینسٹ اپلائی کریں گے. یہاں پہ آپ نے پوسٹل ایڈریس کہتے ہیں جو آپ کا آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ جو ہے وہ جو ہاں کرنٹلی جہاں پہ رہ رہے ہوں، جہاں پہ ڈاک وغیرہ آپ کی ریسیو ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو پوسٹل ایڈریس ہو سکتا ہے، وہاں وہ آپ نے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے. بہتر یہی ہے آپ جو ہے وہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ والا پوٹ کریں، تاکہ جو ہے وہ پرماننٹ آپ کے پاس وہیں پہ چیزیں پہنچتی رہیں. سٹی اور ٹاؤن سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. اب جب ہم نے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہ نیکسٹ میسج یہ ڈسپلے ہو گیا، جس میں ہمارے پاس فوٹو کی ریکوائرمنٹ بتائی ہوئی ہے. میں نے یہ آسان لفظوں میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب آپ نے یہ ریکوائرمنٹ، یہ ایڈجسٹمنٹ اپنی ایسے کرنی ہے. تو اب ہمارے پاس جناب یہ دیکھیں فوٹو کی اس نے ڈائمنشن بتائی کہ 35 اس کی یہ والی ڈائمنشن ہو اور یہ 45، اور فوٹو کا سائز جو ہے وہ نیچے اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جناب 100 KB سے کم ہونا چاہیے. یہ نیچے جب اسے آپ مزید نیچے کریں گے تو نیچے ایگزامپل فوٹوگرافس کے بتائے ہوئے ہیں، اور اس نے بتایا ہوا ہے کہ جناب ان میں سے کون سا فوٹو ٹھیک ہے اور کون سا فارمیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ پہلے سے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لینی ہے اور ان چیزوں کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے. دیکھیں یہ فوٹو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کلوز ہے، یہ بہت زیادہ دور ہے، یہ ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہا ہے یہ بلر ہے، یہ سائڈ بھی دیکھ رہا ہے، شیشہ پہنا گلاسز پہنے ہوئے ہیں. اور جناب یہ چیزیں آپ نے خود ایڈجسٹ کر لینی ہے. یہ آلریڈی ایک ویڈیو بنا کے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جناب یہاں چوز فائل پہ میں یہاں پہ کلک کروں گا، یہاں سے جناب اپنا فوٹو اپلوڈ کروں گا، وہاں کے بعد اپلوڈ اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دوں گا. اور اسے جیسے ہی نیکسٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس کا سٹیپ نمبر 3 جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. تو یہ فوٹو میں اپنا اپلوڈ کرتا ہوں. اب جیسے ہی میں نے جناب فوٹو اپنا اپلوڈ کیا اور نیکسٹ پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہ والا میسج سٹیپ نمبر 3 میں آ گیا، جس میں ہمارے پاس کیا ہے، اب کوالیفیکیشن ہم نے ایڈ کرنی ہے اس میں. تو کوالیفیکیشن ہم نے ایڈ کرنی ہے اور 1 بائی 1 ساری کرنی ہے. یہاں سے آپ اپنی سلیکٹ کوالیفیکیشن یعنی میٹرک سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد FSC جو بھی ہے، اور اس طرح ہم آن ورڈ ہائیسٹ ڈگری تک چلتے چلے جائیں گے. ڈگری کا نیم سلیکٹ کریں گے، میجر سبجیکٹس اس میں کون سا تھا، سائنس تھا، آرٹس تھا، یا جو بھی ہیں وہ آپ نے، اگر انجینئرنگ تھی تو کون سی تھی وہ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. پاسنگ منتھ جو ہے وہ ہم اپنے رزلٹ کارڈ سے ڈگری سے دیکھیں گے، ایئر بھی وہیں سے دیکھیں گے. پاسنگ ایئر اکیڈمک ٹرم جو ہے وہ کون سا تھا، سیمسٹر تھا یا اینول تھا. ٹوٹل مارکس پٹ کریں گے، اوبٹینڈ مارکس پٹ کریں گے، پرسنٹیج یہاں پہ ہم پٹ کریں گے، اور ڈویژن کون سی تھی، فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ. سکول، کالج یا بورڈ، انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی کا نام. اب جیسے مثال کے طور پر ہم میٹرک جو ہے وہ بورڈ سے کرتے ہیں تو آپ لکھ دیں گے 22 ملتان یہ وغیرہ، جہاں سے بھی آپ نے کیا، ڈکی خان، لاہور، راول پنڈی، جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اکیڈمک سیشن آپ نے وہ کون سا تھا جناب، وہ آپ نے یہاں پہ پٹ کر دینا ہے. ایڈ پہ کلک کریں گے، یہ ایک ڈگری ایڈ ہو جائے گی. نیکسٹ جو ہے پھر وہی پروسیجر ریپیٹ کریں گے. ایسے ہم کرتے جائیں گے، اپنے لوئسٹ ڈگری سے ہائیسٹ ڈگری تک ساری ہم ایڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اس سیکشن میں آپ نے جو ہے نا ایک احتیاط وہ یہ کرنی ہے کہ ایک تو آپ نے ساری کوالیفیکیشن اس میں ایڈ کرنی ہے، یعنی لوئسٹ ڈگری یعنی میٹرک سے آن ورڈ ہائیسٹ ڈگری تک. اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کرنا آپ نے کہ جناب ایک ڈگری ایڈ کی اس کے بعد آئی ایکنالج پہ سلیکٹ کر کے آپ اسے کنٹینیو کرتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. آپ نے ساری ایجوکیشن جو ہیں وہ اپنی ایڈ کرنی ہے. ایک کر دیں گے، ایڈ پہ کلک کریں گے، نیکسٹ پہ پھر ایڈ پہ کلک کریں گے. ایسے ہم کرتے چلے جائیں گے جب تک ہماری ساری ڈگری پوٹ نہ ہو، تب تک ہم نے آئی ایکنالج یہ والا چیک مارک اس پہ ٹکر نہیں لگانا. اب میں نے ایک کی ہے، میں ابھی اپنی دوسری کروں گا تو اس کے لیے میں ایڈ پہ کلک کروں گا، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر ایسے ہی. جب میری ساری ڈگریز میں کمپلیٹ انفارمیشن اس میں پوٹ کر لوں گا، ساری ڈگری پوٹ کر لوں گا، دین اس پہ آئی ایکنالج پہ کلک کروں گا. اور دوسرا آپ نے اس میں یہ جو ہے کچھ لوگ یہاں سے پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کوالیفیکیشن اس میں دیا ہوا ہے. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو اس میں میٹرک کے لیے ہم سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور FSC کے لیے ہوتا ہے ہمارے پاس ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ. تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس میں میٹرک کے لیے سیکنڈری اسکول، اور FSC کے لیے یا میٹرک کے بعد جو بھی آپ کی ڈگری اس کے لیے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یوز ہوگا. ٹھیک ہے.
اور کوالیفیکیشن ایڈ کرنے کے بعد کوئی ایک کوالیفیکیشن آپ ایڈ کرتے ہیں، ایک دو یا کوئی بھی، کتنی بھی، اس کے بعد آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، فوراً اسی سیکشن میں نے اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہے، تو آپ نے یہاں سے اسے، یہ دیکھیں ہاریزنٹل بار یہ دی ہوئی ہے، اس کو آپ پکڑیں گے تو اس کو لیفٹ یا رائٹ موو کریں گے، یہ ہمارے پاس، میں نے اس طرف اسے موو کیا اور رائٹ کی طرف، تو یہ دیکھیں ریموو، یعنی اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں، پھر دین جو ہے دوبارہ سے آپ وہ انفارمیشن اس میں فیڈ کر لیں گے۔ اب میں نے جو ہے وہ اپنی ساری کوالیفیکیشن جو ہیں وہ ایڈ کر لی ہیں، تو میں اب جو ہے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کروں گا۔ اس پہ ہم کلک کرنے کے بعد جناب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا میسج ڈسپلے ہوا ہے۔ اب اس میں دیکھ ہمارے پاس آ گیا امپلائمنٹ انفارمیشن، آلریڈی امپلائڈ ہیں، تو یہ جناب آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے یس یا نو، اور یہاں سے آپ نے آرگنائزیشن سلیکٹ کرنی ہے، اس آرگنائزیشن کا نیم، آپ کا ڈیزیگنیشن یا جاب ٹائٹل کیا تھا، اور اپنی جو ہیں وہ جاب کی ڈسکرپشن، یعنی کس نیچر کی ڈیوٹیز ہیں آپ کی اس کے اندر، وہ آپ نے پٹ کرنی ہے۔ جاب سٹیٹس آپ کا کون سا ہے، اس کی سٹارٹ ڈیٹ اور اس کی اینڈ ڈیٹ یہاں سلیکٹ ایڈ کریں گے، یعنی ایڈ تب کریں گے جب آپ ایک سے زیادہ آپ کی آرگنائزیشن میں ایکسپیرینس ہے، 2 3 4 جتنے بھی ہیں وہ آپ یہاں سے ایڈ کرتے جائیں گے، اور ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ نیچے ہمارے پاس شو ہوگا اس میں سیو اینڈ کنٹینیو، دین وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سنگل ہے، ایک ہی آرگنائزیشن میں کام کیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس صرف ایڈ پہ کلک کریں گے اور ہم ساری چیزیں پٹ کرنے کے بعد آگے موو کر جائیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ سارے ایکسپیرینس اب میں نے ایڈ کر دیے ہیں۔ اب نیچے جناب آئی ایکنالج دیٹ، اس پہ چیک مارک لگا دیا، سیو اینڈ کنٹینیو پہ ہم کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کیا تو ہمارے پاس ٹیسٹ سینٹر آ گئے ہمارے پاس۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب 200 کینڈیڈیٹس اگر کسی ایک سینٹر پہ ہوں گے دین وہ جو ہے وہاں پہ ٹیسٹ ہوگا، ورنہ اس سے نیکسٹ جو ہے جہاں پہ زیادہ کینڈیڈیٹس ہوں گے بڑے شہر میں، وہاں پہ ہمارا ٹیسٹ سینٹر موو کر جائے گا۔ تو آپ نے ٹیسٹ سینٹر کی پریفرنس، یعنی پہلا جو آپ کے نزدیک ترین ہوگا، یہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں تو ویسے تحصیل اور ڈسٹرکٹ کا نام بھی دیا ہوا ہوتا ہے اس میں، لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈویژن لیول پہ ہوتے ہیں، تو آپ نے ڈویژن میں جہاں پہ آپ جو آپ کی ڈویژن ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے، وہاں پہ یہ ٹیسٹ ہوگا، فرسٹ پریفرنس اس کی دے لینی ہے۔ نیکسٹ جو ہے پہلا جو آپ کے نزدیک ترین ہوگا وہ، اور دوسرا جو نزدیک ترین ہوگا آپ نے وہ والا سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تحصیل اور ضلع کے نام یہ دیے ہوئے ہیں، وہاں ٹیسٹ نہیں ہوتے ان کے، وہ آپ نے غلطی سے سلیکٹ بھی نہیں کرنے۔ میگا سٹیز جو ہیں، صرف میجر سٹیز، ان کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ نے وہ والے سلیکٹ کر لینے ہیں، جو پہلا نزدیک ترین ہوگا وہ، اور اس کے بعد جو دوسرا نزدیک ترین ہوگا وہ۔ جب آپ جو ہے وہ ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کر لیں گے، سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے، تو لاسٹ جو ہے لاسٹ سٹیپ 6 ہے اس کا، اوور ویو کا۔ اس میں وہ اپلیکیشن اوور ویو، اس میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا آپ جو ہے اپلیکیشن اب ایک دفعہ چیک کر لیں، جب یہ فائنل سبمیشن ہو گئی تو اٹ کین ناٹ بی چینج، مطلب کہ اس میں کوئی آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکیں گے۔ آپ اسے نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ نے جتنی بھی انفارمیشن پٹ کی ہے وہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ کے پاس ڈسپلے ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں کوئی مسٹیک ہے، کوئی غلطی ہے، تو آپ نے یہ رہا ایڈٹ، اس پہ کلک کرنا ہے تو وہ آپ کو جناب شروع میں لے جائے گا، اور وہاں سے آپ نے جس سیکشن میں کوئی مسئلہ ہے اس کو آپ نے اپڈیٹ یا ایڈٹ کر لینا ہے۔ اگر ایک دفعہ فائنل سبمیشن ہو گئی اس کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ اب میں نے ایک دفعہ ریویو کر لیا، دیکھ لیا کوئی الحمدللہ غلطی نہیں ہے، تو میں سبمٹ مائی اپلیکیشن اس پہ کلک کروں گا۔ اب جیسے ہی میں نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کی تو ہمارے پاس یہ ڈاؤن لوڈ مائی اپلیکیشن یہ آپشن آ گیا۔ میں اس کو کلک کروں گا یہ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے اس کا پرنٹ بھی نکالنا ہے، تو اس کو ہم کلک کریں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس وہ ہم نے سیو کر لینا ہے، اسے سیو کرنے کے بعد پرنٹ نکالیں گے، اور ایڈریس ہمارے پاس وہاں انہوں نے دیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر ساری ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہوں گی، بینک چلان وغیرہ ہر چیز میں بتایا ہوا ہے۔ آپ اپنا چلان فارم اگر آن لائن جو ہے وہ فیس جو ہے آن لائن سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں نے الگ سے ویڈیو بنا کے یہیں پہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی فیس آن لائن پے کرنی ہے۔ آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کس ایڈریس پہ بھیجنا ہے، ڈاکومنٹس کس سروس کے تھرو بھیجنے ہیں، اس کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ نے وہاں سے دیکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کی تیاری کے لیے
کوئی مٹیریل چاہیے سافٹ میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹس کوئی جناب ہمارے پاس نوٹس وغیرہ چاہیے، تو کسی قسم کی گائیڈنس چاہیے تو یہ ہمارا فیس بک پیج ہے، آپ اس کو لائک سبسکرائب کریں، اور یہ واٹس ایپ گروپ ہے، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، یہاں آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے ریکوائرڈ انفارمیشن آپ کو ان پلیٹ فارم پہ مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔